جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو شرعی رہنمائی ہوگی، جو اس کے مسائل اور احکامات ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج کے نام ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلا سوال جو آج ہم جسے پروگرام کا آج اسٹارٹ لیں گے، ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ ویسے ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں اوورال کہ اس کی پہچان اور کیا طریقہ کار ہے، اور کون سی سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، کون سی غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، چاہے وہ نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا اوورال مطلق ایک سوال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کے اوپر مسلمان عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے بھی کرتا ہے، البتہ شرعی اعتبار سے اس عمل کی اصطلاح فقہ کے اندر مختلف تعریفات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضور کا ہی عمل ہوتا ہے جو واجب کا درجہ قرار پا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک عمل ہے جو سنت مؤکدہ قرار پاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سنت غیر مؤکدہ قرار پاتا ہے۔ تو وہ نماز میں بھی ہو سکتا ہے، نماز کی اپنی رکعتوں میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے نماز کی کچھ رکعتیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ نوافل ہوتے ہیں، کچھ سنن غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر سنت مؤکدہ کی تعریف یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل ہے جس پر آپ نے ہمیشگی اختیار فرمائی، ہمیشہ اس عمل کو آپ نے اختیار فرمایا۔ البتہ کبھی کبھار آپ نے اسے اس لیے ترک فرمایا، چھوڑا، تاکہ یہ واجب نہ ہو جائے، یا اس لیے چھوڑا کہ اس کا چھوڑنا کبھی کبھی جائز بھی ہے۔ تو جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی، اب وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، وہ بھی سنت مؤکدہ بھی ہو سکتا ہے اور سنت غیر مؤکدہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ فقہی اصطلاح میں اس سے متعلق جو احادیث میں تاکید وارد ہوئی، اس پر عمل کرنے سے متعلق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، یا نہ کرنے والے کے لیے بسا اوقات جو فقہا نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس سے اس بات کو جو ہے وہ آپ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن یہ تقسیم روایات کے اندر بھی ہیں، لیکن یہ تقسیم عام آدمی کے بس کی کام نہیں ہے۔ یہ تو جو فقہا مجتہدین ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اخذ کیا کہ کس عمل کا یا کس چیز کا حکم شرعی کیا ہے، ٹھیک، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور پھر اس کے متعلق مختلف جو ہے وہ احکام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو فقہا نے ہی بیان کر دیا، تو پہچان تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی اس چیز کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہوگی، یہ نہیں، بلکہ جو فقہا نے کتب میں بیان کر دیں اس اعتبار سے وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، عمل کرنا سنت مؤکدہ پر ضروری ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی شخص جو ہے وہ چھوڑتا ہے
تو اس کا یہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اس کے اوپر اس سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ نادراً کبھی کبھار چھوڑنے پر اس پر عذاب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، اب وہ چاہے سنت مؤکدہ نماز والی ہے یا اور کوئی بھی عمل ہے، جیسے وضو کے اندر کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، تو اب اگر کوئی اس کے ترک کرنے کی عادت بنائے گا تو بھی گناہ گار ہوگا۔ یوں ہی نماز میں ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے پہلی رکعت کے اندر، تو اب اس کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو یہ جو ہے وہ گناہ گار جو ہے وہ ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک آدھ بار کبھی کبھار کوئی چھوٹ جائے تو اس صورت کے اندر بھی اس پر اگرچہ عذاب نہیں ہے لیکن باز پرس اس کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ سنت غیر مؤکدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عمل ہے، اس میں بسا اوقات آپ علیہ السلام کے وہ اعمال بھی ہیں جس پر آپ نے ہمیشگی اختیار فرمائی، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے کبھی عمل فرمایا اور کبھی عمل نہیں فرمایا، لیکن اس کی بھی جو سیگریگیشن ہے، جو اس کو اصطلاحی اعتبار سے بیان کرنا ہے، فقہا نے بیان کر دیا کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، البتہ ثواب سے محرومی ضرور ہے، فضیلت سے محرومی جو ہے وہ ضرور ہے، تو لہٰذا سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بھئی گناہ نہیں ہے تو چلیں چھوڑتے چلے جائیں، ثواب سے محرومی تو کم از کم ضرور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کی ہر سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے، چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ۔ اور خود آدمی کسی چیز کو یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی تعیین کر دے، خود ہی کہہ دے کہ اس کو، ہاں علم سیکھتے رہیں، علماء سے پوچھتے رہیں، اور اس میں جن کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، جن کی فقہا نے بھی باقاعدہ وضاحتیں فرمائی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اس کی وہ رہنمائی بھی مل جاتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ میں ہے۔ نماز کے اندر بھی کئی سنتیں ہیں، اچھا وضو کے اندر بھی کئی سنتیں ہیں، جی اس طور پر ہم دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی جو جن کو باقاعدہ سنن کے اندر وہ شمار کیا ہوا ہے۔ اب ہر ایک کی وہ ڈیٹیل تفصیل وہ الگ الگ ہر ایک کی تفصیل جو ہے، اور بسا اوقات بعض وہ ہوتی ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے وضو سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا، اب یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ تو اب بعض لوگ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ کے اندر وضو کرتے ہیں جہاں پر اس وجہ سے وہ نام تو نہیں لے پاتے، اٹیچ بات ہوتا ہے، تو اب وہاں پر جو ہے وہ نام نہیں لے پاتے اس جگہ کی وجہ سے، لیکن ان کی یہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ ترک ہو رہی ہوتی۔ تو ایسے وقت میں یہ چاہیے کہ آپ اگر واش روم آپ کا اٹیچ بات ہی ہے تو آپ جب واش روم سے فراغت کر کے باہر آئیں تو پھر باہر آ جائیں، اور اس وقت جو ہے وہاں وضو کی جو بھی دعائیں وغیرہ جو بھی دعا ہے یا کوئی شروع میں جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ پڑھیں، پھر دوبارہ اندر داخل ہو کر آپ وضو کر لیں، اور پھر باہر آ کر جو ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ تو یوں جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، بس اوقات معمولی سی ہیں، ان کی طرف فقط توجہ کی حاجت ہے، اور عدم توجہ کی وجہ سے اس کے ترک کی عادت ہوتی ہے تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی جب اس کے علم میں آتا ہے اچھا یہ گناہ بھی ہے، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے علم جب حاصل کریں گے تو پھر پتہ چلتا جائے گا اور اس کے اوپر عمل ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کالز ہیں، سوالات ہیں، اور ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جمعے والی 4 سنتیں ہیں، فرضوں کے بعد کچھ لوگ نہیں پڑھتے، وہ پڑھنی چاہیے یا چھوٹ بھی جائے تو اگر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، فرضوں کے بعد کی سنتیں، جی اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے پہلے سوال سے ہی اگر متعلق اسے دیکھیں تو چونکہ اس کا حکم سنت مؤکدہ والا ہے کہ جمعے کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں، پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 4 سنتیں، یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 4 کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں اس کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس میں یہی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں گناہ گار اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو 4 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، تو ان کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ان کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ابتدائی 4 وہ بھی سنت مؤکدہ، اور بعد والی 4 یہ بھی سنت
مؤکدہ ہیں، بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور ناظرین یہاں بھی ایک میں وہ بات عرض کرتا چلوں، ایک آدھ بار کسی چیز کا فعل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اور پھر جو اس آدمی کوئی اس کو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے، پھر وہ آگے سے از خود بیان کرنا شروع ہوتا ہے، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت۔ اس میں کیا کہیں گے ہمیں؟ حالانکہ اس میں بھی اصطلاحاً سنت کا اطلاق اس طریقے سے یہ کہنا تو درست ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن اس کو بطور خاص سنت کہہ کر آگے پہنچانا، بتانا، اس میں ہمیں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے کہ کس کس فعل سے مبارک سے آگے جو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آگے بتانا ہے، تو کس کو سنت کے اطلاق سے، اور کون سے ایسے افعال، اعمال یا کوئی ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کبھی ایک بار ہی کوئی ایسا عمل ہے جو کہ بعض اوقات بیان جواز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جو ہے وہ فرمایا ہوتا ہے، اور اس کی تشریحات علماء نے کتابوں میں درج کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی پڑھیں تو ہمیں اس چیز میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کی رہنمائی حاصل کر کے پھر اس کو آگے ہم بتائیں یا آگے پہنچائیں، تو اس میں ہی عافیت ہے، اس میں بہتری ہے۔ بلکہ کئی تو وہ بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہوتی ہے، بالکل، جیسے عشاء کے بعد کے آخری 2 نوافل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کو آپ نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کا اجر جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو پڑھتے دیکھا ایک صحابی رسول نے، تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یوں جو ہے وہ پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ ناساز ہے؟ تو فرمایا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں تو یہ فرمایا اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایکم مثلی، تو کہنے کا مطلب کون میری مثل ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ وہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے تھا، امت کے لیے دوسرا عمل تھا۔ تو احادیث طیبہ میں بیان کردہ ہر عمل جواز کی حد تک بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں، ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو کہ دوسروں کے لیے ناجائز ہو، حضور کے لیے جائز ہو، یوں ہی حضور کے حق میں وہ افضل ہو لیکن دوسروں کے حق کے اندر وہ افضل نہ ہو، اس کا دوسرا جو ہے وہ درجہ ہو۔ تو لہٰذا کبھی بھی احادیث طیبہ کو پڑھ کر فقط جو ہے وہ احکام اخذ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ علماء نے اور فقہا نے جو اس کے احکام اخذ کر کے ہمیں بیان کر دیے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم پڑھتے سنت ہیں، مظہر عباس ہیں کوٹ سلطان سے، مظہر عباس اتاری کہتے پڑھتے ہم سنت ہیں، اس میں بھی واجبات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی رعایت ہوتی ہیں، اور واجب رہ جائے، پڑھ تو سنت رہتے تو رہ واجب کیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کا وہی حکم ہوگا جو فرضوں میں ہمارا کوئی واجب رہ جائے۔ جی بالکل، اس کا جو ہے وہ یہی حکم ہوگا، اگرچہ اس نماز کی اپنی حیثیت جو ہے وہ سنت ہے یا نفل ہے، بالکل، لیکن وہ جن ارکان پر مشتمل ہے اس اعتبار سے بہرحال اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ اس کو بلا تشبیہ یوں سمجھا جا سکتا ہے، ایک عمارت آپ بنا رہے ہیں، ایک ضروری عمارت بنا رہے ہیں اور ایک ٹیمپریری بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں جو اس کے اپنے اصل لوازمات ہیں وہ تو آپ پورے ہی کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ تو میں جو ہے وہ ویسے ہی باہر والوں کے لیے بنا رہا ہوں تو اس کو جو ہے وہ میں بغیر سمٹ کے جو ہے وہ بنا دوں۔ تو یوں ہی ہے، چاہے وہ نماز سنت ہو چاہے نفل ہو، بہرحال اس کے جو اپنے نماز کے اعتبار سے شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو کپڑے بھی تو پاک رکھیں گے نا، نماز تو پڑھنی ہے، چاہے نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کریں گے، پاک جسم بھی ہے، پاک جگہ بھی کا بھی اختیار کریں گے جہاں نماز پڑھنی ہے، اور وضو بھی کریں گے، طہارت بھی کریں گے، تو یہ تو سب چیزیں اس میں فرائض اور شرائط کے اندر آئیں گے۔ اب یہ تو پھر کوئی ایک جانور قربان کر دے کہ میرا قربانی کا واجب ادا ہو گیا، اس کے بعد اگر نفلی قربانیاں کروں گا تو وہ جانور جیسا بھی ہو میں کر دوں، کیا خیال ہے؟ اس کے اندر بھی وہ ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوگا جو قربانی کے قابل ہوگا۔ جی، تو ان چیزوں میں اوورال وہ احکامات وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، اور واجب چھوٹ گیا، اب چاہے نفل پڑھ رہے ہیں، واجب اگر چھوٹ گیا، چلیں ان کے مسئلے کا جواب بھی ہو جائے، تو ایک کیا ہے اوورال حکم اس کا؟ اگر واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یا بھولے سے ہی چھوٹا تھا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے
کہ چاہے وہ نفل آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ فرض پڑھ رہے ہیں، اگر واجب بھولے سے چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کر لیجئے، اور جان بوجھ کے اگر خدا نخواستہ چھوٹا ہے تو پھر نماز دہرانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ حضور، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے یہ نصیحت کرے کہ مرنے کے بعد میرے جو جسم کے اعضاء جیسے آنکھیں ہیں یا کوئی اور جسم کا اعضاء عطیہ کر دیا جائے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء ہم عطیہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد یہ اعضاء عام طور پہ، اور ویسے اس کو بڑا وہ تعریفی کلمات سے لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے بڑا ہمت کر کے ایسا اعلان کر دیا کہ میری آنکھیں لے لو، میرے کوئی گردے کہتا ہے، کوئی جسم کے دیگر اعضاء، اس طرح کی آج کل وصیتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ یہ وصیت فلاں نے یہ کر دی، کیا کہیں گے؟ وصیت تو لوگ بہت طرح کی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ وصیت کرنے والے کسی فن سے جو ہے وہ اگر اس کے شیدائی ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی وصیت کرتے ہیں کہ جناب آرٹ کونسل میں یا فلاں اس کے اندر جو ہے نا فلموں پر یا اس پر جو ہے وہ پیسہ ہمارا جو ہے وہ لگا دیا جائے، یا ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ میوزک سینٹر بنا دیا جائے۔ اس طرح کی بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مسلمان کی وصیت اور غیر مسلم کی وصیت میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ مسلمان کی وصیت نیک کاموں پر مشتمل ہو، گناہوں پر مشتمل نہ ہو کہ گناہوں کی وصیت تو آگے اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب جہاں تک بات رہی کہ انسان کا اپنے اعضاء کو وصیت کرنا، تو چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ نفع مسلم ہے، نفع انسانیت ہے، تو ثواب ملے گا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نیکی اور ثواب وہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، ورنہ کوئی بھی چیز جو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو، ہمیں دکھ رہا ہو کہ اس سے عوام کا نفع ہے، لیکن اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کہ دار و مدار ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو چونکہ انسان اپنے جسم کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس در حقیقت یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس میں اسے اس طرح کے تصرف کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کرنا زندگی میں بھی دینا جائز نہیں ہے اور وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ورثاء کو اس وصیت پر عمل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ مردے کو تکلیف ہوگی، اور فرمایا مردے کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بھلے اجازت دے کے گیا پھر بھی اگرچہ اجازت دے کر جو ہے وہ تو جب اس کو اس کے سامنے برزخ کا جو ہے وہ لمحہ شروع ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا غلط بات کر کے آ چکا تھا، پھر اس وقت وہ خود ہی گویا کہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ کام میرے ساتھ نہ کرو تو، اور اس کی کوئی سنائی نہیں ہوگی، اس کی کوئی حالانکہ وہ خود سننے ہی والا نہیں ہوگا، یہ غلط کام کی طرف لوگوں کو کہہ کر گیا تھا۔ تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ہرگز چیز کی طرف نہ بڑھا جائے۔ مردے کی قبر تک کو جو ہے وہ پر بیٹھنے سے، پاؤں رکھنے سے منع کیا گیا، تو مردے کو چیر پھاڑ کرنے کی کیوں کر اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اعضاء کا آپ نے کہا مالک نے، ہم خود اس طرح مالک نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان کے تصرف کریں۔ کچھ لوگ اپنے اعضاء بیچتے بھی، زندہ بھی ہوتے ہیں نا، اب 2 گردے ہیں تو کہتے ہیں ایک گردہ بیچ دیتے ہیں اور اس سے ہمیں پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض کا ایسے بھی واقعات معاشرے میں آتے ہیں کہ مقروض ہو گئے، کوئی اتنی اس طرح کی کوئی پرابلم میں آ گئے، تو وہ بھی اپنے اعضاء، بالخصوص گردوں کا کیس تو بہت ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیچنا اور یہ عمل کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ انسان قابل احترام ہے، بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ جو بھی چیز بیچنے کی ہوتی ہے بہرحال وہ قابل احترام ہو یہ ضروری جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے بیچنے کے اندر اس کی حرمت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ قابل احترام ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت اس طرح اعضاء کی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دی، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ زندگی کے اندر بھی ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ خریدنے والے اگرچہ وہ کتنے ہی جو ہے وہ مجبور ہوں، ان کے لیے یوں انسان سے زندہ خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اس کے بدلے میں جو ملنے والا پیسہ ہے وہ بھی سراسر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیکل لائن میں بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی غیر شرعی معاملات وہ کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی دینی اویئرنیس، دینی رہنمائی وہ لینا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علاج معالجے کے نام پر بھی آدمی کسی ایسے ناجائز کاموں میں پڑا ہوا ہے کہ جو کہ اس کو گناہ گار بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علاج کرو لیکن حرام سے بچو، حرام سے علاج بھی نہ کرو۔ تو جو چیزیں گناہ اور حرام کی طرف لے جانے والی ہیں یا ہوں ہی حرام، وہ چاہے دوائی کھانے کے طور پر ہو یا اس علاج کا طریقہ حرام ہو، بہرحال دونوں صورتوں کے اندر اس کی ممانعت ہے اور اس سے بچنا یہ لازم ہے۔ مزید سوال ہے؟ یہ ہے کہ ہمارا نا پیٹرول پمپ ہے اور جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ اگر ایک پڑھنے جائے تو وہ دوسرا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہاں پہ ہے نا ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ہم لوگ اپنی پیٹرول پمپ پر ہے مسجد، وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ لے کے نماز؟ ٹھیک ہے، کئیوں کا یہ مسئلہ ہے اس طرح کہ یہ اب انہوں نے خاص وہ بیان نہیں کیا، لیکن چلیں ہم ان کے سوال کو تھوڑا، شہر میں ہی ہیں یہ جہاں جمعے کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں یہ کیا کریں؟ دیکھیں، اپنے طور پر ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ علیحدہ چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ پیٹرول پمپ کیا بند نہیں ہوتے؟ پیٹرول پمپ بھی جو ہے وہ بند ہوتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ بند کر دیا جائے کہ بھئی نماز جمعہ کا وقت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہی صورت اختیار کرنی چاہیے، یا اگر واقعی جو ہے وہ ایسی صورت موجود ہے کہ وہاں پر قریب میں 2-3 مساجد ہیں جہاں پہ جمعہ کا الگ الگ جو ہے وہ ٹائم موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک عملہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ پڑھ لے، لیکن بات پھر بھی وہی ہوگی کہ جب آپ بعض جائیں گے اور بعض نہیں جائیں گے، تو اذان اول جب ہو جاتی ہے تو سعی الی الجمعہ سب پر واجب ہو جاتی۔ تو اب جو لوگ آ رہے ہیں اس طرف، جو ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ان کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جمعہ نہیں پڑھ رہے اور یہ جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ پبلک کو مسئلہ نہیں پتہ اس اعتبار سے وہ نہیں کرتے، لیکن جن کو مسئلہ پتہ ان کے اعتبار سے یہی ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، گناہ کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں اپنے آپ کو گویا کہ تہمت پر پیش کرنا ہے، اگرچہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس مسجد میں نماز پڑھنی اور وہاں پر نماز یا وہاں کی اذان اول جو ہے وہ لیٹ ہوگی۔ تو اس لیے چاہیے یہی کہ اس طرح کے سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ نماز جمعہ کے وقت اذان اول سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ اگر سیٹ جو ہے وہ بند نہیں کرتا تو پھر اپنے اعتبار سے یہ کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی جس مسجد میں اسے نماز پڑھنی ہے وہاں کی اذان اول پر اپنے کام سے چھٹی لے اور وہاں جا کر اذان اول سے لے کے نماز جمعہ تک اپنی نماز ادا کرے اور پھر آ کر اپنی جاب کو جوائن کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ مختلف اب ظاہر ہے کہ ملازمین کے اختیار میں عام طور پہ جی پورا پمپ بند کرنا یا اس طرح کے اور بھی کئی شاپس ہوں گی، کوئی بڑی دکانیں ہیں کہ جو لوگ عام طور پہ اوورال بند نہیں کرتے ہیں، تو اس میں یہ پھر ملازمین یہ طریقہ اختیار کریں۔ مگر اس میں بنیاد یہ ہے کہ اذان اول کو فوکس رکھنا ضروری ہے۔ لوگ نماز کو فوکس رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی، نماز کا ٹائم کیا ہے، نماز کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ 5 منٹ پہلے خطبے میں بھاگتے بھاگتے جو ہے پہنچ جائیں گے۔ تو اگر کسی جگہ پر اذان اول جو ہے وہ نماز جمعہ سے آدھا گھنٹے پہلے ہو رہی ہے اور آپ نے اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو اذان اول سے جو ہے وہ اپنے دنیاوی سارے کاموں سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کر نماز جمعہ کی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میں جمعے والے دن جو نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت سنت ہوتے ہیں، وہ ظہر کر کے پڑھیں یا جمعہ کر کے پڑھیں سارے جمعے والے دن؟ ٹھیک ہے، یہ بہت دفعہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ جمعہ والا مسئلہ جو ہے نا، وہ یہ ظہر جمعے کے دن پڑھ جمعہ رہے ہیں، ظہر کیوں بیچ میں یہ لے کے آتے ہیں؟ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں جمعے کی 2 رکعت ہیں، باقی آگے پیچھے پوری 12 رکعت جو ہے نا وہ ظہر والی ہی جو ہے وہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نماز جمعہ جب جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں تو نماز جمعہ فرض میں بھی جمعے کی نیت ہوگی اور سنن و نوافل سب میں جمعے کی ہی نیت کی جائے گی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا خواتین گھر میں بھی کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو کر سکتی ہیں، اگرچہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھلے صحن کے مقابلے میں برآمدے میں پڑھنا بہتر ہے، برآمدے کے مقابلے میں بند کمرے میں جو ہے وہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اگرچہ کھلے آسمان میں بھی پڑھیں گی اور وہاں بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مزید سوال۔
کہ ایک کمپنی ہے جو کہ یہ بکس وغیرہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو وہ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا معاوضہ ملتا ہے. وہ بکس کی مختلف زبانوں میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو معاوضہ لیا جاتا ہے، اس کا جو معاوضہ لینا کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا کہیں گے؟ کتاب جو ہے وہ آپ کسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ کتاب جائز ہے، اس کتاب کا مواد جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ کوئی اور ایسی ٹرمز یا کنڈیشن نہ ہوں جو کہ ناجائز کی طرف اسے لے جاتی ہوں. لیکن اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نیٹ پر ہی مختلف کتابیں مختلف رائٹرز کی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کی غرض سے فقط اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اندر کیا ناجائز ہیں، کیا کفریات بھرے ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر فسقیہ باتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس صورت کے اندر سی بات ہے کہ آپ گویا کہ اس گناہ یا کفر کو پھیلانے کا اور گناہ پر مدد کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے. اسی طرح بعض اوقات دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں پکڑی بھی جاتی ہیں پھر کہ یہ نہ ان کی اپنی بکس تھیں، نہ ان کی اپنی تحریر تھی، نہ اپنا کچھ ایسا ہے، تو وہ بھی کر کے اپنی کچھ آمدنی کا ذریعہ وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو دھوکہ ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کریں یا کسی اور طرف کریں، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم یا ماں کی قسم کھانا اور کس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اس پر کیا کفارہ ہوگا، کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پورا باب ہی سوال میں انہوں نے کیا ہے. پہلے تو قسم کے الفاظ، پھر کس قسم کو کھانا، اور بعد میں توڑنے پر ان کے کفارے. تو میں چاہوں گا مختصراً کچھ اس کی ڈیٹیل تفصیل. اب اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی ناموں کی قسم کھائی تو وہ شرعی قسم ہوتی ہے. ٹھیک. قرآن کی قسم بھی شرعی قسم ہے، تو لہٰذا اگر اس کی قسم کھائی تو اب بعد میں اگر کسی نے یہ قسم کھا کر توڑ دی، اور قسم تھی فیوچر سے متعلق کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اس کا کفارہ لازم آئے گا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، اور اس پر کوئی قادر نہ ہو تو پھر اس کو 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. اس کے علاوہ نبی کی قسم یا ماں کی قسم یا تیری قسم یا بچوں کی قسم، اس طرح کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ شرعی اعتبار سے قسم نہیں ہوتی. اولاً تو کھانی نہیں چاہیے، اگر کسی نے کھا لی اور پھر اس کے برعکس کر لیا تو کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. اس بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں، مدنی پھول، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. بہت اہم رسالہ ہے، اور اس میں پوری وہ ڈیٹیل تفصیل بھی، کون سی قسم ہو جاتی ہے، اور قسم کے کفارے بھی، کون سی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ آپ بالکل اس کا مطالعہ کریں. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ سامان جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے گندم ہو، کچھ بھی ہو، لوگ اس کو سٹور کرتے ہیں، بعد میں مہنگا ہوگا تو زیادہ فائدہ اٹھا کر بیچتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹ میں اگر قلت جو ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے اور پھر کوئی جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی کے اندر شرعی اعتبار سے شمار نہیں ہوتا. یعنی مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے، وہ اویلیبل ہے، نارمل جو ہے وہ چل رہی ہے. اب اگر کسی کے پاس کوئی مال زیادہ آ گیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ابھی نکالوں گا تو شاید یہ جو ہے وہ اونے پونے داموں جو ہے وہ بکے، میں ابھی رکھ لیتا ہوں، جب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہوگی اس وقت جو ہے وہ دوں گا. تو اس صورت کے اندر اسٹور کرنے میں حرج نہیں ہے. ہاں البتہ اگر مارکیٹ میں بھی دستیاب نہیں ہے اور اب یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ تنگی کرتا ہے کہ مزید روکتا ہوں، جب مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائے گا تو میں بلیک کے اندر جو ہے وہ زیادہ بیچوں گا، تو یہ ذخیرہ اندوزی کی بھی بعض صورتوں میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ بدخواہی مسلم بھی ہے، کہ مسلمان کے لیے خیر طلب کرنا نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اس کی جو ہے وہ غرض ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، ویڈیو کال ایک دیکھتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں اگر ہم امام صاحب کے ساتھ ملیں تو باقی جو 2 رکعت ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ سے پڑھنی پڑیں گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی، تیسری رکعت میں جب مغرب کے ملیں گے تو رکوع سے پہلے اگر ملے تو تیسری رکعت جو ہے وہ مل گئی. اب امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور ثنا
سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کر کے قعدہ کریں گے کہ ایک امام کے ساتھ والی اور ایک یہ دونوں مل کر 2 رکعت ہو گئیں تو 2 رکعت پر قعدہ ہوتا ہے، یہاں پر قعدہ کریں گے اور قعدے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے اور پھر رکوع سجدہ کر کے مکمل نماز کریں گے۔ تو یوں گویا کہ اس صورت کے اندر تینوں رکعتوں کے اندر ہی قعدہ ہو جائے گا، ایک امام کے ساتھ، ایک دوسری رکعت والا قعدہ ہو جائے گا اور تیسری رکعت والا قعدہ اخیرہ بھی ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، اور سوال اس طرح کے کہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو مارنے کا دل کرتا ہے، معاذ اللہ، اب یہ خودکشی کی طرف یا اس طرح کی کوئی حل بتائیں۔ اس طرح بندہ کئی چیزوں میں بعض اوقات کچھ پریشانیوں میں وہ آ جاتا ہے اور اس کرائسس میں آنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مارنا آسان ہے اور اس کے بعد میں بالکل وہ آزاد ہو جاؤں گا، اور وہ شرعی نقطہ نظر سے کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لا تقتلوا انفسکم بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ تو خودکشی کرنا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ مار ڈالنا، قتل کرنا سراسر حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، اور یہ گویا کہ ایک انسان کی جو ہے وہ نا امیدی کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، مایوسی کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت در حقیقت انسان کو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا لینی چاہیے، لو لگا لینی چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسیع بھی بہت ہے اور مؤمنین کے قریب بھی ہے۔ تو اور پھر جو شخص یہ سوچ رہا ہے، اگر اس کو یہ بات پتہ ہو کہ اس کا اگلا نقصان کیا ہے تو شاید پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ ہو اور اس کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ لے، سوچ لے، جان لے، تو شاید اس چیز کی طرف عمل نہ کرے، کیونکہ زندگی کی ہر کوئی تکلیف جو ہے وہ بہرحال عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت کی تکالیف جو ہے وہ ہمیشگی والی تکالیف۔ تو جو ایسا عمل کرتا ہے، احادیث میں آیا کہ کل قیامت میں اسے اپنے آپ کو ہی مارنے کا عذاب دے دیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا، اور یہ آسان جس نہیں، چیز سے دنیا میں مارا اسی چیز سے گویا کہ آخرت میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور یہ یقیناً آسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس یہاں پر جو پریشانیاں ہیں وہ یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو دلاسا دے دے گا، کچھ آرام آ جائے گا، لیکن قبر کے اندر اگر اس کے اوپر پوچھ گچھ ہو گئی، عذاب ہو گیا، تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر بسا اوقات بعض لوگوں کا یہ عمل پیچھے ان کے اہل و عیال کے لیے کس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، یعنی جس اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اسی اولاد کے لیے آپ نے خودکشی کر لی، حالانکہ اس اولاد کو جو آپ سے سہارا تھا اب وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، وہ اب کتنی تکلیف میں آ گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ جب تکلیف دیکھی اپنی اولاد پر آتی ہوئی تو آپ نے اپنے آنکھیں بند کر لیں کہ یار مجھے نظر نہ آئے، باقی بھلی اولاد کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو، کیونکہ آپ بھی یہاں یہی کر رہے ہیں کہ جناب اپنے آپ کو مار کر آنکھیں بند کر کے سائیڈ ہو رہے ہیں آپ۔ تکلیف تو ان کو پہلے بھی تھی اور اب اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی، وہ بھی جو ہے وہ چلا گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ ایسے وقت کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ اور استغفار کرے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہے، صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور غیب سے انسانوں کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے۔ تو وہ بات وہی ہے کہ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یہ فقط یہی نہیں، ایک یہ بھی صورت ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل آتے ہیں، آپ نے مفت دیکھا ہوگا کہ لوگ شراب پی لیتے ہیں، وہ کیوں پی تھی؟ بس میں ٹینشن میں تھا، ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پی لی۔ اچھا، اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اسی شراب کے نشے میں طلاق دے دی۔ تو اب یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے وہ کرنے کے بجائے فقط اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے یا اپنے سامنے سے اس چیز کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسا عمل لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ چاہے نشے کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ خودکشی کی صورت میں ہو، حالانکہ اس سے وہ چیز تو ہٹتی نہیں، وہ چیز تو اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے یا اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اس کے لیے اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا وجوہات ہیں جو میں یہاں تک پہنچا، میں کتنا رب تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور کتنا نافرمان ہوں۔ جب انسان اپنی نافرمانی کو سامنے رکھے گا تو پھر سوچے گا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے،
جب یہ احساس ہوگا تو اپنے آپ کو فرما برداری کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوگا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خودکشی کے اسباب، اس کے حل، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت پہلے سے اس پہ بیانات فرماتے تھے۔ آپ نے شاید وہ ملتان شریف کے اجتماعات مجھے یاد ہے کہ اس میں بھی امیر اہل سنت کا ایک بیان اسی موضوع پہ تھا، آج سے میرا خیال ہے 14-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس طرح آپ نے بڑے بڑے اجتماعات میں خودکشی اور پھر اس کے اسباب بھی اور ان کو جو سزا شرعی طور پر جتنی وہ سزا ملے گی، آخرت کے جو عذاب ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ نے بہت پیاری وہ رہنمائی بھی فرمائی اور بیان بھی کیا۔ اس طرح کے بیان سنیں، ساتھ ساتھ میں ارد گرد کے کچھ لوگ جو بعض اوقات کسی کو اتنا پریشر دے کر اور اتنا پریشان کر دیتے ہیں، ایسے افراد، اور بعد میں کفیل صاحب جب ان کو دیکھتے ہیں جب اس نے یہ کر لیا تو وہی پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم ایسا نہ کرتے ہیں، ہم اتنا اس طریقے سے، ان کی وجہ سے وہ نہیں چھوٹ جائے گا۔ یہ تو یاد رکھیں، موت کی صرف تمنا کرنا، جبکہ دنیاوی کسی پریشانی اور مصیبت پہ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، اس سے بھی منع فرماتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں تو اپنے آپ کو اس حادثے کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو دونوں طرح کے افراد، جو یہ کرنے والے ہیں اور جو ایسے ماحول پیدا کر دیتے ہیں، ان دونوں کو بہرحال ضرور اپنے اس طرز زندگی پر سوچنا چاہیے۔ مزید سوال؟ میری ایک بچی اور 2 بچے ہیں اور میں عقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس جو مویشی ہے، کیا اس میں عقیقہ بھی کر سکتا ہوں اور محفل میلاد کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی کیا کہیں؟ عقیقہ جو ہے وہ ذبح سے ہی ہوتا ہے، جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، تو بالکل عقیقہ جو ہے وہ ذبح سے عقیقے کا سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس کے گوشت کو محفل میلاد کی تقریب میں استعمال کرنا یا محفل میں استعمال کرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی کیا ہے کہ اس کو کچا ہی گوشت تقسیم کر دیں؟ جی کچا گوشت بھی جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید سوال؟ اس کے حساب سے سوال یہ ہے کہ ہم کوئی سامان بیچتے ہیں وزن کے حساب سے، لیکن اس پر جو ترازو نہیں ہوتا، تو خریدار سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ایک کا وزن کر لینا اور پھر یہ جتنا ہو اس حساب سے ہمیں پیمنٹ دے دینا، 1 کلو ہو 1.5 کلو، کیا اس طرح ہم سامان بیچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بغیر وزن کے ابھی پتہ ہی نہیں ہے وزن کتنا ہے کیا ہے، ایسے ہی بیچ دیا اس کو اٹھا کر۔ بغیر وزن کے جب بیچیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ابھی اس کی قیمت جو ہے وہ مجہول ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بیچیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ متعین ہو، تو لہٰذا یا تو اپنے سامنے آپ وزن کرا کر دے دیں یا پھر اس سے لمسم یہ بات کر لیں کہ بھائی یہ جتنا بھی ہے یہ میں آپ کو اتنے روپے کا بیچتا ہوں، تو اس اعتبار سے بیچیں تو اس میں زیادہ عافیت ہے۔ ٹھیک ہے، پورا ڈھیر بیچ دیا سے بغیر اس کے وزن کی تعین کیے کہ یہ اتنے من ہے، یہ بیچنا جائز ہے؟ جی من نہیں، من میں تو وہی وزن آ جائے گا، بس یعنی مطلب یہ کہ ڈھیر ہے، یہ بغیر یہ کہے کہ یہ اتنے من ہے، یہ اتنا ہے، یہ کلو ہے اتنا، یہ کہے بغیر کہ بھئی یہ جتنا بھی ہے یہ میں آپ سے 100 روپے کا جو ہے وہ آپ کو بیچتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس میں ہاں، سبزی منڈی میں بھی کچھ ڈیریاں لوگ بناتے ہیں، کچھ فروٹ کی بھی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بھی بکتا ہے، بغیر وزن کے بھی بکتا ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ تم جا کے وزن کر لو اور پھر آ کے بتانا اور اس کے حساب سے پیمنٹ وغیرہ لیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور دارالتعلیم سنت کا یہ بالکل ہی مختصر ٹائم کے لیے 40 منٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور پورا ایک پروگرام ہے الحمدللہ۔ اس میں ہم 15 سے 20 مختلف طرح کے جو سوالات ہیں ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی ملتی ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کا ایک اہم ترین وہ ذریعہ بھی ہے، تو آپ ضرور ان پروگرام کو دیکھا کریں۔ ہمارے فیس بک پیج پر بھی روزانہ کی بیس پر فتاوی بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کلپس بھی وہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دارالتعلیم سنت کی اپلیکیشن یہ اپنے موبائل میں آپ رکھیے، انشاءاللہ آپ کو روزانہ کا ایک تحریری طور پر فتویٰ بھی پڑھنے کو ملے گا، ساتھ ساتھ مفتیان اکرام کی ویڈیوز وہ بھی آپ کو موصول ہوں گی، اور اس سے بھی روزانہ کی بیس پر آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جو علم سیکھیں رب کعبہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر تعاون کریں، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔